وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے سورۃ الانعام میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ہر طرح کی مصیبت، پریشانی، مایوسی سے اللہ ہی نجات دینے والا ہے۔ یہ اور بات کہ لوگ بعد میں اور چیزوں کو اس کا شریک بنا دیتے ہیں، لیکن فی الحقیقت اللہ ہی ہے جو ہر مشکل سے انسان کو نکالتا ہے، اور اس پر وہ پوری طرح قادر ہے۔ جو حالات ہمارے لیے مایوسی کے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ بھی مشکل نہیں ہوتے۔ جتنی بڑی مایوسی ہو، جتنے خطرناک حالات ہوں، اللہ کی قدرت سے یہ باہر نہیں کہ وہ وہاں سے نکال لائے۔ یہ لوگوں کی ناشکری ہے کہ اس کے بعد وہ اللہ کو بھول کر اوروں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں کہ اس وجہ سے ہماری یہ مشکل دور ہوئی۔ تو اب اگلی آیت میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس بات پر خبردار کیا گیا ہے کہ اگر تمہاری یہ مشکل دور ہو گئی، اس مصیبت سے تم نجات پا گئے، تو بے فکر نہ ہو جاؤ۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں پکڑ لے کسی مصیبت میں، انہی حالات میں دوبارہ لے جائے، یا کسی اور طرح کی مصیبت تم پر آ جائے، تم اس کی مدد سے بے نیاز نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت میں۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی پکڑ کی، اس کی عذاب کی 3 شکلیں بیان ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ بڑی اہم آیت ہے کہ اس طریقے سے ایک ہی آیت میں عذاب کی مختلف شکلیں اور کہیں نظر نہیں آتی پورے قرآن میں، علیحدہ علیحدہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ فرمایا قل هو القادر، کہہ دو کہ وہ اللہ قادر ہے اس چیز پر، پوری قدرت حاصل ہے اسے۔ الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اس پر کہ وہ تم پر کوئی عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں تقسیم کر دے مختلف گروہوں میں، آپس میں گٹ مٹ کر دے کہ تم مختلف گروہ، مختلف پارٹیاں بن جاؤ۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور پھر ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائے، ایک گروہ دوسرے کی طاقت، اس کی لڑائی کا مزہ چکھتا رہے۔ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں، پھیر پھیر کے ان کو واضح کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ تو عذاب کی یہ 3 شکلیں بیان ہو گئی اس آیت مبارکہ میں، اوپر سے عذاب، نیچے سے عذاب، اور آپس کی دشمنی کا عذاب۔ اوپر سے عذاب کی کئی شکلیں قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اوپر سے بارش برسی اور وہ سیلاب کا، طوفان کا باعث بنی۔ قوم عاد پر طوفانی ہوا چلی، ابرہہ کے لشکر پر اوپر سے کنکر برسائے گئے،
یہ سب اوپر سے عذاب تھے. پھر نیچے سے عذاب، خود قوم نوح پر بھی دونوں طرح سے عذاب آیا. زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور اوپر سے بھی پانی برسا. قوم سمود کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا گیا، وہ نیچے سے عذاب تھا. قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا، وہ بھی نیچے سے عذاب تھا. یہ تو وہ قریب الفہم شکلیں ہیں اوپر اور نیچے کے عذاب کی جو فوراً ذہن میں آ جاتی ہیں. بعض مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک دوسرا مفہوم بھی ان الفاظ کا بیان کیا کہ معنوی اعتبار سے بھی اوپر سے عذاب یہ ہے کہ تم پر ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیے. اور اس حدیث مبارکہ سے اس کی تائید ہوتی ہے، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، تم جیسے ہوتے ہو یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں اسی طرح کے حکمران تم پر آ جاتے ہیں. اگر تم خود نیک ہو تو اللہ تم پر نیک عادل رحم دل حکمران لے آئے گا، اور اگر تم خود اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو تو پھر اللہ بطور سزا تم پر سخت گیر ظالم حکمران لے آئے. اور نیچے سے عذاب کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے ملازم ہیں، درجے میں تم سے کم تر ہیں، وہ تمہارا درد سر بن جائے، وہ کام چور ہو جائیں، خائن ہو جائیں، غدار ہو جائیں، تمہارے ساتھ مخلص نہ رہیں، تم جو کہو وہ پورا نہ کریں. تو اس اعتبار سے عذاب کی یہ دونوں شکلیں، اوپر سے بڑوں کی سختی کا عذاب اور ماتحتوں کی بدعنوانی اور بے ایمانی کا عذاب، یہ اس وقت ہر سو پھیلا ہوا ہے. ہر آدمی جو کسی اونچے عہدے پر ہے وہ اپنے گریباں میں جھانکنا پسند نہیں کرتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماتحت سارے ایماندار ہوں. اور جو ماتحت ہیں وہ اپنے افسر یا اپنے سے برتر عہدے پر جو آدمی موجود ہے اس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ اس کو بہت اچھا ہونا چاہیے، ہماری خیر ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے سرکاری، نیم سرکاری، نجی ادارے وہ بھرے پڑے ہیں ایسے ملازمین سے، ایسے لوگوں سے جو اپنے کام میں چوری کرتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں. کمی نہیں ہے ان کی. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب ایسے ہیں، لیکن آج کے دور میں ان کی کمی نہیں ہے. اور وہ بڑوں کے لیے ایک عذاب کی شکل ہے. وہ خود جیسے بھی ہوں، ہر بڑا یہ چاہتا ہے کہ میرے نیچے والے ٹھیک ہوں، اور جب وہ ویسے نہیں ہوتے تو وہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. بسا اوقات وہ ان کے کیے میں دھر لیا جاتا ہے، پکڑ اس کی ہو جاتی ہے کہ تمہاری انتظامی صلاحیت ٹھیک نہیں ہے، تم ان کو ٹھیک نہیں کر سکے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بعض عارفین نے، بعض صوفیاء نے خود محسوس کر کے بیان کیا. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کا یہ قول نقل ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے اللہ کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو میں اس کا اثر اپنے نوکروں میں، اپنے گھوڑے میں، اپنے بار برداری کے گدھے میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے فرما بردار نہیں رہتے. جب آدمی خود کو اللہ کا فرما بردار بنا لیتا ہے
اپنے آپ کو لگام دے لیتا ہے، اپنی خواہشات کو قابو میں لے آتا ہے اور اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے، تو اللہ باقی مخلوق کے دل میں اس کا احترام ڈال دیتا ہے. لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ تعاون کرنے لگتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں بھی کتب تاریخ میں یہ واقعہ منقول ہے کہ ان سے پہلے خارجیوں کا فتنہ ایک بڑا فتنہ تھا، ہر حکمران کے لیے وہ ایک فتنہ رہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ شروع ہوا اور یہ چلا آ رہا تھا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی جس طرح کے کام کیے اور جیسی پہلے سے ان کی نیک نامی کی اور نیکی کی شہرت چلی آتی تھی، تو خارجیوں نے آپس میں کہتے ہیں کہ ایک مجلس بلائی اور فیصلہ کیا کہ ان کو تنگ نہیں کر. وہ اپنی شورشوں سے اور اپنی جو بغاوتیں کرتے تھے ان سے باز آ گیا. تو یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی. تو حکمران اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی رعایا ان کے ساتھ ٹھیک رہے تو انہیں خود ٹھیک ہونا پڑے. وہ خود اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں تو اللہ ان کی رعایا کو ان کے لیے ٹھیک کر دے گا. رعایا اگر یہ چاہتی ہے کہ ان کو اچھے حکمران ملیں تو اس کو بھی اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کرنا پڑے گا. اللہ کے ساتھ وہ فرما برداری کی روش اختیار کر لیں، اللہ کی بغاوت چھوڑ دیں، اس کی نافرمانی نہ کریں، تو اللہ ان پر اچھے حکمران لے آئے گا جو ان کے بارے میں نرم خو ہوں گے، رحم دل ہوں گے. اور تیسری شکل جو آگے عذاب کی بیان ہو رہی ہے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا یہ کہ اللہ تمہیں گروہوں میں، پارٹیوں میں بانٹ دے اور پھر ایک کو دوسرے کی طاقت کا، دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائے. عذاب کی یہ شکل بھی مسلمانوں کی تاریخ میں شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. باہمی اختلاف اور اس کی اتنی شدت کے لڑائیوں تک نوبت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تقریباً 35 برس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک جاری ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختلاف نے شدت اختیار کی جس کے نتیجے میں ان کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد صحابہ کے درمیان آپس میں کچھ تلخیاں ہوئیں جنہوں نے جنگوں کی صورت اختیار کی. پھر بنو امیہ اور بنو عباس کی آپس کی خون ریزیاں، اور پھر امت مسلمہ پر بظاہر جو باہر سے عذاب آئے ہیں ان میں بھی اپنوں کی بے اتفاقی اور اپنوں کی غداری شامل ہوتی تھی. آپس کا تفرقہ، اندر کی فرقہ بندیاں. تاتاریوں کا عذاب جو آیا وہ اگر مسلمان خود متحد ہوتے اور آپس کے اندر فرقہ واریت کی وہ شدت نہ ہوتی جو اس وقت بغداد میں پیدا ہو گئی تھی تو شاید وہ اتنی تباہی نہ پھیلا سکتے. خود آپ کے اس خطے میں باہر سے انگریزوں کی صورت میں ایک عذاب آیا تو اس میں اپنوں کی غداریاں شامل تھیں. اور پھر درمیانی دور میں، تاریخ کے، مسلمانوں کی تاریخ کے درمیانی دور میں دو بڑے مسلم فاتحین گزرے ہیں، امیر تیمور اور بایزید یلدرم جو عثمانی خلیفہ تھا، عثمانی بادشاہ تھا. دونوں فوجی اعتبار سے بڑے باصلاحیت تھے، دونوں مسلمان تھے اور دونوں کی فتوحات بڑھتی چلی جا رہی تھی.
آپس میں لڑ پڑے. انگورا کے مقام پر، جس کو آج کل انکرا کہتے ہیں، اس کے قریب جنگ ہوئی، بایزید کو شکست ہوئی، اور وہ دونوں نے جو امت مسلمہ کی خدمت کرنی تھی وہ آپس میں لڑ کے ختم ہو گئی، دونوں کی طاقت ختم ہو گئی. اب ذرا کم سطح پر جو آپس کے جھگڑے ہیں، آپس کے مفادات کی جنگ ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے عذاب کی صورت بن جاتی ہے. انفرادی سطح پر، گروہوں کی سطح پر، وہ ملکی سطح پر ہو، وہ ملکوں کے درمیان ہو، یا انفرادی سطح پر ہو، آپس کے اختلافات، آپس کی رنجشیں اور نفرتیں، یہ ایک دوسرے کے لیے عذاب کی صورت بن جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف دعائیں کی، متعدد روایات ہیں. ایک یہ دعا کی کہ اللہ میری امت قحط سے ہلاک نہ کی جائے، غرق کر کے ہلاک نہ کی جائے، ان پر کوئی نامسلم غیر مسلم حاکم مسلط نہ ہو. تو یہ دعائیں قبول ہوئی اس اعتبار سے کہ ان میں سے کوئی کام بھی اس طریقے سے نہیں ہوا کہ امت مسلمہ کا وجود ختم ہو جائے. جزوی طور پر کسی تھوڑے علاقے میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ امت قحط کے ذریعے ساری امت ہلاک ہو گئی. ایک اور دعا جو آپ نے کی کہ ان کے آپس کے اندر جنگیں نہ ہوں، جنگ و جدل نہ ہو، تو یہ دعا قبول نہیں کی. کہ یہ ہوتا رہے گا، اور وہ ہو رہا ہے. لیکن یہ دعا اگر قبول نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے. مسلمانوں کے آپس کے اختلافات، آپس کے جھگڑے، ان کا حل کیا ہے؟ وہ قرآن مجید میں موجود ہے. وہ یہ کتاب ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں گروہوں میں نہ بٹ جاؤ. مسلمانوں کے آپس کے اختلافات اور خاص طور پر ان کی شدت، اصل مسئلہ شدت کا ہے. جزوی اور فروعی معاملات میں اختلاف وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد بھی شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا. وہ ائمہ اربعہ جو ہماری فقہ کے امام ہیں، ان کے درمیان جزوی معاملات میں اختلافات ہیں، لیکن خود ان کا معاملہ کیا تھا کہ اس کے نتیجے میں جنگ و جدل نہیں ہوتا تھا، ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا جاتا تھا. وہ جانتے تھے کہ یہ معمولی درجے کے اختلافات ہیں. امام شافعی اور امام محمد کا یہ واقعہ مشہور ہے اور بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں. امام محمد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے. امام شافعی ایک اور امام ہے فقہ کے، اور حنفی فقہ اور شافعی فقہ میں جزوی معاملات میں بہت سے اختلافات ہیں، وہ معمولی درجے کے ہیں. تو کسی موقع پر امام شافعی امام محمد سے ملنے کے لیے گئے رحمہم اللہ. انہوں نے اپنے شاگردوں اور اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت کی کہ ہم جن کے پاس جا رہے ہیں ان کی رائے میں نماز کے اندر رفع الیدین کرنا یا اونچی آواز سے آمین کہنا وہ ٹھیک نہیں ہے یا افضل نہیں ہے، تو ہم نے ان کے احترام میں یہ نہیں کرنا وہاں. اور امام محمد نے جب انہیں پتہ چلا کہ امام شافعی آ رہے ہیں ہمارے پاس، انہوں نے اپنے متوسلین کو یہ نصیحت کی کہ وقت کے ایک بڑے عالم جو ایک پورے مکتب فکر کے امام ہیں، وہ ہمارے پاس بطور مہمان آ رہے ہیں،
ان کے احترام میں ہم رفع یدین بھی کریں گے، آمین بھی کریں گے. یہ ان کا آپس کا احترام تھا. اور آج ان باتوں پر کفر کے فتوے جاری ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کی جاتی ہے. یہ جتنے اختلافات ہیں دین کے اندر، ان کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک عالم نے ایک چیز کو بہتر سمجھا کہ میرے نزدیک یہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے، اس نے دوسرے کو غلط نہیں کہا، صرف یہ افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے. کسی امام نے دوسرے کو یہ نہیں کہا کہ یہ باطل ہے. یہ ان کے کم علم پیروکار ہیں جو اس حد تک چلے جاتے ہیں. تو جتنا قرآن کی تعلیم عام ہوگی، قرآن کا فہم عام ہوگا، لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو براہ راست سمجھنے کے قابل ہوں گے، اتنا ان اختلافات کی شدت میں کمی آئے گی. آج ہمارے اختلاف کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود قرآن پاک کو نہیں سمجھتے. جو کہہ دیتا ہے ہم مجبور ہیں اس کو ماننے پر. کسی وجہ سے اس کے ساتھ ایک اعتقاد ہوتا ہے، اگر یہ حضرت کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. کبھی خود بھی اس کو دیکھ لیا کریں کہ اللہ کی کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے، کہ کیا واقعی یہ اتنا بڑا اختلاف ہے. تو بہرحال یہ ایک عذاب کی شکل ہے جس میں یہ امت ہمیشہ سے گرفتار چلی آتی ہے. عہد رسالت کے بعد سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہر سطح پر، انفرادی سطح پر، ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، ہر سطح پر یہ سلسلہ جاری ہے. اور اس کا حل صرف یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی اس رسی کو یعنی اس قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں گروہوں میں نہ بٹ جاؤ. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کہ ہم کس طرح اپنی آیات کو پھیر پھیر کر کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں. وآخر دعوانا